میں چند وہ اعمال بتا رہا ہوں جو پچھلے دنوں میں نے بتائے تو لوگوں کو بہت فائدہ ملا. لوگوں نے مجھے دوبارہ ان اعمال کے دینے کا کہا کہ دوبارہ ان چنے ہوئے اعمال کو دیا جائے جو جدائی کے لیے ہوتے ہیں. دو انسانوں کو جدا چاہے اپنی منگنی توڑنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ ایسے اعمال ہیں. اگر کسی نے دھوکہ دے کے اب کسی اور کا بنتا ہے پھر بھی دیا جا سکتا ہے. جدائی ہے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا. کسی بھی دو انسانوں کو جدا کرنے کے لیے، جیسے کوئی حسد کرتا ہے دو انسان مل کے آپ کا برا کرتے ہیں، باز نہیں آتے سمجھانے کے باوجود. اب ضرورت بن گئی ہے کہ آپ کو عمل کرنا، آپ کی مجبوری جسے کہا جا سکتا ہے بن گئی ہے. یہاں پہ سب سے پہلے نام لکھا جائے گا ایک انسان کا، میل ہے بن فیمیل ہے بن اس کی ماں کا، اور پھر دوسرے انسان کا اور لکھنا ہے درمیان میں. میل ہے بن فیمیل ہے بن اس کی ماں کا جدائی شود الحمدللہ رب العالمین اس طرح لکھ دیا جائے گا. یہ اوپر سے اس طرح نقل کرتے ہوئے سیدھا چلتے آنا، یہاں پہ چلتے ہوئے اس طرح، درمیان کے بعد فلاں بن فلاں اس طرح کرتے ہوئے یہاں تک. یہ 786 نہیں لکھا جائے گا، یہاں تک یہ رب العالمین یہاں تک. اللہ کے فضل سے جیسے یہ نقش نقل ہو جاتا ہے، کہیں بھی اسے ایسی جگہ اپنے گھر میں چھپا کے رکھ دیں جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے، بے نہ ہو. اللہ کے فضل سے دو انسان کہا جاتا ہے 3 دن کے اندر اندر جدا ہو جاتے ہیں، دوبارہ مل نہیں پائیں گے کبھی بھی. اس کے بعد نقش کو کہیں بھی ایسی جگہ رکھا جا سکتا ہے جہاں پہ بے ادبی نہ ہو. یہ جو آپ کو نقش نظر آ رہا ہے عداوت کا، جدائی کا، دو انسانوں میں جدائی کرنی ہے یا اپنی منگنی توڑنی ہے، رشتہ توڑنا ہے، دو انسانوں کو جدا کرنا ہے. یہاں پہ ایک انسان کا نام میل ہے بن فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا نام اولاد کل بھی اپنا نام، یا دوسرے انسان کا نام میل ہے بن فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا، دوسرے انسان کی یا اپنی ماں کا نام، اسے آگ میں گرم کیا جاتا ہے، یعنی آگ تپش کے پاس رکھ دیا جاتا ہے. ہلکی تپش ہو جہاں پہ گرم جگہ ہو ذرا، وہاں پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے. جیسے ہی اسے رکھا جاتا ہے، یہ دو انسانوں میں ایک ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے خلاف غصہ پیدا ہونا، جدائی پیدا ہونا، دونوں کا جھگڑا ہونا، یہ وہ معاملات پیدا کر دیتا ہے. ناجائز مقصد کے لیے نہیں خیر کرنا، جائز مقصد ہو مجبوری ہو ضرور کریں. یہ خالی خانے کا نقش کہلاتا ہے، عداوت کے لیے ہوتا ہے. اس میں اعداد لکھے جاتے ہیں دونوں انسانوں کے ناموں کے. اعداد نکالنا مشکل نہیں ہے، مکمل طریقہ پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں. اعداد کیلکولیٹر کر لے اپنے موبائل میں پلے اسٹور سے، نام لکھیں، صرف پورا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو عدد سامنے آئے وہی نام کا عدد ہے. اس مثلث کو لکھ کر خالی خانہ میں خرد ہو کے اعداد لکھے، یعنی دو ناموں کے، اور ان میں سے کسی کے گھر میں ایسی جگہ دفن کرے کہ وہاں سے گزریں. اب اس کو ایک اور طریقے سے بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس نقش کو نقل کرتا ہے، ناموں کے اعداد لکھ دیتا ہے اور اسے ویران طرف جو خشک ہو چکا ہوتا ہے، جو جس کے پتے جھڑ چکے ہوں، اس کے ساتھ باندھ دیتا ہے، دو انسان جدا ہو جائیں گے، دونوں مل نہیں پائیں گے زندگی میں. ایسا ہی عمل ہے، جدائی کا بہترین عمل ہے. یہ بڑا خاص ایک جدائی کا میں عمل بتا رہا ہوں یہاں پہ، جس سے اپنے آپ کو جدا کرنا چاہتے. یہ ایک انسان کے لیے ہوتا ہے جسے اپنے سے مثال کے طور پر منگنی توڑنی ہے یا کسی سے رشتہ تعلق ختم کرنا ہے. یہاں پہ اس کا نام اور دوسرے انسان کا یعنی اپنا نام لکھ سکتے ہیں، دونوں کے نام لکھے جائیں گے. اور اس نقش کو بھی درخت سے باندھ دیا جاتا ہے، دو انسان جدا ہو جاتے ہیں. زیادہ تر اس لیے میں نے بتایا کہ یہ رشتہ توڑنے کے لیے زیادہ تر کیا جاتا ہے جو لوگ رشتے سے ناخوش ہوں. جدائی کا بہترین عمل ہے، آزمود ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیں، دو انسان اکٹھے نہیں رہ پائیں. یہ نقش مبارک سورہ ناس کا نقش مبارک کہلاتا ہے. کہا جاتا ہے اگر بھی انسان نیت کر کے اسے کہ فلاں انسان مجھ سے جدا ہو جائے، میرا فلاں انسان سے تعلق ختم ہو جائے، یہ رکھ لیتا ہے تو دوسرا انسان خود ہی آپ سے تعلق ختم کر دیتا ہے. ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا کوئی بھی عمل. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، نہیں تو چاہے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ضرورت ہے ضرور پڑھیں، اور سیکھنے والے جو مال دیکھنے آتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ناجائز مقصد کے لیے کسی کو نہ دیں. باقی خاص عمل ہے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں. اور پرانے اعمال ہمارے جو ہیں ان کے لیے youtube.com/@
وظیفہ چینل اور ساتھ ضدی وظیفہ پہ ضرور جائیں. نئے اعمال کے لیے مسلم وظیفہ چینل ہے، پہلے مسلم وظیفہ، تو اس پہ بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ نئے اعمال دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک چاہت پوری کر دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارشد محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.